جی بہر دوسرے جو گیسٹ اسپیکر ہیں وہ ہیں جناب کمال کی شخصیت ہیں. ایک تو ستارہ جرت بھی ان کو ملا ہے, ستارہ امتیاز بھی ملا ہے, یعنی ایک نہیں دو ستارے ماشاء اللہ. اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ طارق خلیل صاحب, میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اپنا ٹائم کا خیال رکھتے ہوئے جناب آج ذرا مہربانی کیجیے. بہت شکریہ. شکریہ سر, بہت مہربانی آپ کی. اللہ نے بڑے کرم کیا, ایک دو ستارے نہیں ہیں, 3 ستارہ جرت تھے. اللہ نے بڑا کرم کیا سر, میں 3 دفعہ نامینیٹ ہوا ستارہ جرت کے لیے ماشاء اللہ, جس میں مجھے 1 دفعہ ستارہ جرت اور 2 دفعہ امتیازی سند گیلنٹری سے نوازا گیا, اور پھر ستارہ امتیاز. میں ایئر مارشل صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ کیا پاکستان ٹوٹ جائے گا, یہ سبجیکٹ ہی غلط ہے. میری بڑی خوش قسمتی ہے پہلی بات تو کہ میں حکیم صاحب سے میری ملاقات پہلی دفعہ ہوئی. میں اسٹاف آفیسر تھا جنرل ضیاء الحق کا ایز اے بریگیڈیئر. اس سے پہلے ایز اے کرنل آئی یوز ٹو بی دی سیکرٹری آف دی گورنرز کانفرنسز, اور کور کمانڈر کانفرنس اس زمانے میں نہیں ہوتی تھی, وہ بعد میں ہم نے انکارپوریٹ کی تھی. تو میری حکیم صاحب سے ملاقات ہوئی, پھر وہ ملاقاتیں ہماری جاری رہیں. میں جب سندھ میں ایز اے بریگیڈیئر مارشل اللہ پوسٹ ہوا تو ہمدرد یونیورسٹی کی بنیاد رکھی گئی, اور پھر جب لائبریری کا افتتاح کیا تھا تو پریزیڈنٹ ضیاء تشریف لائے تھے, تو وہاں پہ انہوں نے افتتاح کیا. میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے قائد اعظم سے کو دیکھا ہے. میں کلاس 1 میں مجھے داخل کرا دیا گیا تھا سر سید اسکول علی گڑھ میں. یہ 1946 کی بات ہے, ہم چھوٹے تھے. تو وہ زمانے میں رواج تھا کہ آپ کو پتہ کوئی VIP آتا تھا تو وہ بچوں کو کھڑا کر دیتے تھے. تو قائد اعظم تشریف لائے تھے تو ہم بچوں کو انہوں نے کھڑا کر دیا تھا. تو مجھے وہ یاد ہے گلمپسز کہ قائد اعظم کو ہم نے دیکھا تھا. اس وقت کسی کو سوچ بھی نہیں تھی کہ پاکستان بنے گا. پھر 1947 میں جب پاکستان بنا تو باہر ہم, میرے والد جو زمانے میں انڈین آرمی میں تھے کیلکٹا میں, تو وہ ہم پنڈی آئے. تو میں نے پاکستان کے 4 دور دیکھے. ایک پارٹیشن کے پہلے کا دور, دوسرا دور جو 1947 سے 1965 کی جنگ تک کا دور, اور اللہ نے ہمیں یہ نوازا کہ میں نے اس 65 کی جنگ میں حصہ لیا, ستارہ جرت بھی لیا. وہ لمبی بات ہو جائے گی. دوسرا دور جو ہے وہ پھر 71 سے لے کے جو 80s تک کا دور ہے, اور تیسرا دور جو تھا وہ آپ کا جو 90s کا دور ہے, جس میں ہم نے سو کالڈ ہم جمہوریت کی نواز شاہ سے حاصل کرتے رہے. اور اب کا دور دیکھیں, تاریخ, کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا ایک دفعہ ٹی وی شو میں کہ سر واٹ از کانسٹنٹ, تو میں نے ان کو کہا کہ دیر از نتھنگ کانسٹنٹ, اونلی ون تھنگ از کانسٹنٹ, دی ورڈ چینج از کانسٹنٹ. چینج جو ہے وہ کانسٹنٹ نہیں ہے, وہ ہوتی رہتی ہے. جو قومیں, میں آپ کو بتاؤں کہ اس پاکستان میں میں رہا ہوں, میں وہاں ایڈمنسٹریٹر بھی رہا ہوں نواکلی ڈسٹرکٹ کا, پھر سول وار کا زمانہ بھی دیکھا ہے, پھر لڑائی کا زمانہ بھی دیکھا ہے, پھر 2.5 سال قید بھی رہے ہیں. تو وہ پورا ایک دور تھا 5-6 سال کا جو ہم نے دیکھا ہے. تو میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ 80% آف دی اس پاکستان کے لوگ آپ سے علیحدگی نہیں چاہتے. علیحدگی ان کے اوپر ٹھوسی گئی. اسی طریقے سے جب 71 کی جنگ کے بعد جو ہمارا دور تھا, اس میں ہم نے اپنے ویلیو سسٹم کو گرا دیا, اور اس کا جو امپیکٹ آیا ہے وہ پھر آپ نے دیکھا ہے کہ جو
پھر پی این آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے شاید دیکھا بھی ہو، جب تحریک چلی تھی 77 کی، نظام مصطفیٰ کی، تو اس کے بعد کا جو دور آیا وہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی وہ ہم چلے گئے افغان وار میں اور پاکستان کو جانا نہیں چاہیے تھا، اور اس کی وجہ سے ہم پہ وہ کلچر آیا جس کو کہتے ہیں کلیشنکوف اور دوسری برائیاں. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں آئی ایم وٹنس ٹو دیٹ، اس لیے کہ جو کانفرنسز جو ہم نے پالیسی ڈائریکشن اس وقت طے کی تھی جنرل ضیاء الحق نے، جو ہماری میٹنگس شروع میں ہوئی تھی 1979-80 میں، تو آئی واز دا سیکٹری آف دوز میٹنگ، سو یو کین سے فرام دی ہارسز ماؤتھ آئی ایم ٹیلنگ یو کہ اتنی لمبی ڈسکشنز ہوتی تھی کہ ہم 4 بجے میٹنگ شروع ہوتی تھی، اگلی صبح ہوتی تھی، اور اس میں آغا شاہی ہوتے تھے، صاحبزادہ یعقوب ہوتے تھے اور دوسرے گورنر تھے. تو بڑے سوچ سمجھ کے وہ فیصلے کیے تھے. جب بھٹو صاحب اقتدار سے ہٹے ہیں، اس وقت تک 4 لاکھ کے قریب افغانی جو ہیں وہ پاکستان آ چکے تھے. دی فائٹ ود ان افغانستان واز گوئنگ آن. آپ چاہے بھی تو آپ ان کو روک نہیں سکتے تھے کہ انڈر دی جنیوا کنونشن یو آر سپوز ٹو گیو اے شیلٹر ٹو اے ریفیوجی. تو اس وقت بہرحال لمبی بات ہو جائے گی. تو میں ایئر مارشل صاحب کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ہم نے اپنے ویلیو سسٹم کو پیچھے چھوڑ دیا، اور ہمیں اپنے، میں مثال کے طور پہ ہم گورنمنٹ اسکول کے پڑھے ہوئے، یہیں سے ہم گورنمنٹ سے اسکولوں سے میٹرک کیا، یہی اسلامیہ کالج سے ہم نے گریجویشن کی، پڑھے، اور ہمیں تو کوئی کم مائگی کا احساس نہیں ہے کہ ہم کسی بیکن ہاؤس میں نہیں گئے یا گرامر اسکول میں نہیں گئے. اور الحمدللہ ہمارا جو کیریئر تھا، تو اگر میں نہ بھی فوج میں جاتا تو سول سروس میں بھی ٹھیک ٹھاک ہی رہتا. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے جو ایجوکیشن سسٹم کو اپنے واپس لانا ہوگا، تاکہ یہ جو آج کا جو سبجیکٹ ہے نظریہ پاکستان، ان کو پتہ ہو کہ یہ ہم کہاں سے کہاں چلے گئے. میرا ایک آرٹیکل میں نے لکھا تھا، وہ بڑا پاپولر ہوا تھا. وہ یہ تھا کہ میں نے کہا پاکستان 14 اگست 1947 کو نہیں بنا. تو ٹائٹل آف جو میرا آرٹیکل تھا اس کا تھا ری ایمرجنس آف مسلم رول ان سب کانٹیننٹ آن 14 اگست. یہ نومبر کی شام 1857 کو جو رول ختم ہوا تھا بہادر شاہ ظفر کی گرفتاری کے وقت، اور اس کی پھر جلا وطنی، اور پھر اس کے بعد جو مسلمانوں پہ جو صاحب 2 منٹ باقی ہے، ختم کر، باتیں بڑی دلچسپ ہیں، دل کرتا ہے شام تک سنتے وہ ہیں. پھر ماشاءاللہ. یہ جو پاکستان کے میرا پوائنٹ ہی میرا یہ تھا کہ یہ ایمرجنس جو ہے، یہ کوئی پاکستان نیا ملک نہیں ہے، یہ اسی کی کنٹینیوٹی ہے 1200 سال کی، جو آپ نے 14 اگست 1947 کو ری گین کی ہے. آپ نام آپ نے پاکستان اس لیے رکھ دیا کہ آپ ہندوستان نہیں رکھنا چاہتے تھے، ورنہ اٹ کوڈ ہیو بین ایسٹرن یا ویسٹرن ہندوستان، اور وہ دوسرا ایسٹرن ہندوستان ہوتا. اب آ جائیے قائد اعظم کی طرف. غالباً 1938 کی بات ہے، آل انڈیا مسلم لیگ کے جو اینول کانفرنس ہوئی، اس میں بڑی تقریریں ہوئیں. تو قائد اعظم کی جو آخری تقریر تھی، میں اس کے آخری الفاظ دہرا دیتا ہوں. انہوں نے کہا، انگریزی میں تھی، انہوں نے جو بولا کہ جی آر اسٹرگل، آئی ریپیٹ، آر اسٹرگل از not only to get independence from the British, but from the perpetual slavery of the Hindu. یہ 1938 کی بات ہے، پاکستان ریزولوشن بعد میں آیا ہے جی. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو اللہ نے آپ کو وہ ایک نعمت ایسی دی ہے کہ جس کو آپ جتنا شکر کریں اور کم ہے. میں دوسری مثال دیتا ہوں. میری ایک ڈیلیگیشن میں میٹنگ ہوئی خاتون سے نیو یارک میں.
تو وہاں پہ جو ہمارے ایمبیسڈر تھے انہوں نے کھانا دیا, تو اس میں وہ خاتون مجھے ملی, تو میں اس کو امریکن ہی سمجھ رہا تھا, لیکن بعد میں پتہ لگا کہ شی واز دی گرینڈ ڈاٹر آف داؤد, کنگ داؤد. تو مجھے وہ کہنے لگی کہ جنرل, یو پیپل ڈونٹ ہیو اینی انڈرسٹینڈنگ کہ زمین کی قدر کیا ہے پاؤں کے نیچے. مجھ سے پوچھے, میں کب سے ادھر بیٹھی ہوں. تو بات یہ ہے کہ ہمیں, میں بہت قدر کرتا ہوں حکیم صاحب کی, انہوں نے اتنی کافی یونیورسٹی بنائی, لیکن اس اسٹرگل کو میرا خیال آگے لے جانا چاہیے اور گورنمنٹ کی طرف جانا چاہیے کہ ہمیں اپنے جو گورنمنٹ سکولز ہیں ان کا لیول اتنا اچھا کر دینا چاہیے کہ ہمارے بچے ان میں جائیں, اور ہمیں ایک یونیورسل ایجوکیشن کی طرف جانا پڑے گا اگر ہم نے اپنی اساس کو بچانا ہے. تو باقی انگریزی اسکولوں میں پڑھائیں گے تو پھر آپ کو کیمبرج کا ہی پڑھانا پڑے گا آپ کو سلیبس, تو وہ پھر شیکسپیئر کو پڑھیں اور شیلے کو پڑھیں اور دوسروں کو پڑھیں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ سر.